رمضان کے روزے میں کسی کو معاف کیسے کیا جائے اور رمضان کے روزے کی وجہ سے ہماری نفسیاتی زندگی اور دماغ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آج ڈاکٹر فاتحہ اشرف میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے اور پوچھیں گے. میم بتائیے گا کہ کس طرح دیکھتی ہیں کہ رمضان کے روزے میں صبر کیسے کیا جائے؟ رمضان المبارک میں روزہ بے شک نام ہی صبر کا ہے، اور صبر جو ہے وہ بھوک پیاس سے نہیں ہے. آپ نے اپنے رویوں پر بھی صبر کرنا ہے، کسی کی غلط بات کو برداشت کرنا ہے. وہ غصے میں بات کر رہا ہے تو اسے درگزر کرنا ہے، اور درگزر کرنا ہمارے مذہب کا بیسک پہلو ہے. اگر آپ درگزر سے کام نہیں لیتے تو آپ بہترین انسان نہیں ہیں. اچھا، کیسے جو روزہ ہے اس کی کیفیت، جو ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، برائیوں سے بھی دور رہتے ہیں، یہ کس طرح ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو زیادہ کرتا ہے یا بہتر کرتا ہے؟ روزہ جو ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ بہتر کرتا ہے. اگر ایک پرسن ہے فار ایگزامپل نشہ کو چھوڑنا چاہتا ہے یا کوئی سگریٹ کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو یہ 30 دن وہ بہترین پیریڈ ہے کہ وہ ہر برائی کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر اس کی اپنی ول پاور ہے، اگر وہ خود سے چھوڑنا چاہتا ہے. اب جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں، اگر ان میں کوئی غلط عادت ہو تو ہم ان سے خود پوچھتے ہیں آپ اپنی مرضی سے آئیں یا کسی کے فورس کرنے پہ. اگر وہ کہیں نا اپنی مرضی سے آئیں تو اٹس مین وہ جلدی چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح رمضان المبارک وہ بہترین مہینہ ہے جس میں اگر آپ اپنی غلط عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم، کچھ سائنٹیفکلی کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل سکے کہ روزے کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں دماغ کے؟ اگر مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ رمضان المبارک میں بہتر طریقے سے کام کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسپرچولی ہیل ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ پاک کے بھی قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھوک پیاس سے ان تمام چیزوں سے بھی دور ہوتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور جہاں ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہاں ہم اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھ لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اصل روزہ ہی نفس کو کنٹرول کرنے کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ آج کل فرشی شلوار کا ٹرینڈ کافی زیادہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے. تو یہ ٹرینڈز کیسے بنتے ہیں؟ ہماری جو مینٹل جو ایکسیپٹ کرنے کی جو چیز ہے وہ کس طرح خواتین ایک چیز کی طرف سارے چلے جاتے ہیں؟ اگر بات کریں کہ جس طرح فرشی شلوار کا تھا، اب ایک دن پہلے میں دیکھ رہی تھی وہ عائزہ خان اور دانش تیمور کا ٹرینڈ تھا، شادی کا، دوسری شادی کا. وہ بیچاروں کی زندگی محال کر دی تھی کہ فی الحال کے لفظ سے. اسی طرح فرشی شلوار بھی جو ہے نا وہ اب بزنس ایک سائیکالوجی ہے. بزنس سائیکالوجی میں جو ہے نا وہ کسٹمر کے مائنڈ سیٹ سے کھیلتے ہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، اور پھر اس چیز کو سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کر لیتے ہیں. اب جتنے بھی ماڈلز ہیں، جتنی بھی ڈیزائنرز ہیں نا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اپنی ایج، اپنی جسامت کے اکارڈنگ ہی ڈریسنگ کریں. یہ فیشن جو ہے وہ ہر ایک کسی کے لیے نہیں ہے. ہر کسی کو فرشی شلوار یہ چیزیں سوٹ نہیں کر سکتی. آپ کی ایج پیٹرن کیا ہے اور آپ کی ہائٹ وغیرہ، ان چیز کے اکارڈنگ جو ہے آپ نے جانا ہے. بالکل. اچھا، ابھی رمضان کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے، افطاری کا ٹائم قریب آتا ہے، روزہ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے اندر لوگوں کو جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی یا افطار کرنے کی، تو اکثر جھگڑے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو وہاں پہ کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف رمضان المبارک میں نہیں ہے، بلکہ اگر عام ڈیلی روٹین میں بھی دیکھا جائے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی گلوچ اور آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے آگے کیوں آ گیا، مجھے جلدی جانا تھا. اگر آپ کسی فارمیسی پہ بھی جاتے ہیں، اس نے بل کیوں پہلے دے دیا، جلدی کے دوڑ میں، کہ ہمیشہ ہر پرسن کو جلدی ہوتی ہے، اور گھر جا کے کیا کرنا ہے، صرف فون پہ ریلز دیکھنی ہے. اس عمل میں ہم نے کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو صبر اور برداشت کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے جہاں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہاں آپ دوسروں کو بھی معاف کریں. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی رکشے والا آپ سے آگے نکل گیا، تو درگزر کریں. اگر آپ جب تک ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ پاک کی ذات ہمیں معاف نہیں کرے گی. اسی لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے لیے اور اپنی ذہنی سکون کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر میسیج دیا جا رہا ہے کہ صبر کریں، اور رمضان کے ساتھ یہ سیکھنا سب سے ضروری ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ کی بھی معافی ہو سکے.